کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے توسط سے آتا ہے تو ہم اس کی اسیسمنٹ فری آف کاسٹ کر کے دیں گے اور اس کو ہم فری آف کاسٹ مشورہ دیں گے۔ سب سے پہلے وہ کنسلٹنٹس کا انتخاب کریں جن کے پاس نامینیشن ہو کسی ریلیونٹ کنٹری کے بارے میں، ان کی یونیورسٹی کی ان کے پاس نامینیشن ہو۔ فیوریبل ویزا پالیسیز ہیں وہ آئرلینڈ ہے، مالٹا ہے، نیدرلینڈز ہے۔ ان ممالک میں اگر اسٹوڈنٹس اپلائی کریں تو کیا ہوگا کہ ایک تو ان کی اپوائنٹمنٹ ان کو ایزی مل جائے گی، دوسرا یہ ہوگا کہ وہ وہاں پہ ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور ساتھ میں وہ وہاں پہ ٹریول کر جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نذر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ اسکالرشپ پہ دوسرے ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جا سکتے ہیں اور کس طرح آپ اس کا پروسیس کر سکتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایف ایم امیگریشن اینڈ لا فرم کے چیئرمین جناب پروفیسر محمد منصور احمد صاحب۔ آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں۔ ہماری یوتھ کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان سے باہر کیسے جا سکتے ہیں، ان کی رہنمائی کرنے میں آپ اپنا بڑا کلیدی کردار انجام دے رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کے اس کاوش سے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ان کے لیے آگے کی راہیں کھلیں گی اور ان کو بہت آسانی ہوگی کہ وہ کس طرح سے پاکستان سے باہر جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کن کن ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جانا آسان ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں جانا آسان ہے۔ اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کس ملک میں جا رہے ہیں، اس میں ریکوائرڈ کیا ہے، اور وہاں پہ کس کس پروگرام میں وہ جا سکتے ہیں۔ عام طور پہ اسٹوڈنٹس جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے جی کہ ہمیں امریکہ بھجوا دیں، ہمیں آسٹریلیا بھجوا دیں یا ہمیں یو کے بھجوا دیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جس ملک میں جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے جانے کہ وہاں پہ جانے کے لیے ان کی تعلیمی معیار، ان کی قابلیت کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے ریکوائرڈ فائنانسز ہونے چاہیے، کیونکہ صرف آپ نے فیس ہی پے نہیں کرنی ہوتی، آپ نے شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ اگلے ایک سال کے بھی تمام تعلیمی اور وہاں پہ رہائش کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ چیزیں پورا نہیں کریں گے تو آپ کو وہ جو امیگریشن کاؤنسلر ہے، جو ایمبیسڈر ہے، وہ آپ کو ویزا ایشو نہیں کرے گا، وہ آپ کے اوپر آبجیکشن لگا دے گا کہ میں آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ وتھ یور دیز تھنگس۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کام ہونے کے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ایک ریجیکشن آ جاتی ہے، وچ از ناٹ اے ویری گڈ ناٹ گڈ سائن، کیونکہ نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی کہیں اپلائی کرنے جائیں گے سب سے پہلے اس کے اوپر آپ کا نیگیٹو آ جائے گا کہ آپ کے اوپر ایک ریجیکشن لگی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کئی اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ جن کی 3 4 بار کی ریجیکشنز لگی ہوتی ہیں۔ ایک بچہ جس نے ماسٹرز کے لیے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کے تمام ڈاکومنٹس کو ریلیونٹ اتھارٹی سے ان کو پہلے ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان ڈاکومنٹس کو اس نے منسٹری آف فارن افیئر سے ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اس کو اس کنٹری میں جانے کے لیے سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ اس کے ایکسپینسز تعلیم کے کتنے آئیں گے، رہائش کے کتنے آئیں گے اور اس کے ادر ایکسپینسز کیا ہوں گے۔ اس کے پاس ان تمام اخراجات کے لیے مناسب فنڈ موجود ہونے چاہیے، اور عام طور پہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ آخری منتھ کے اندر فنڈز لے کر چلے جاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا کیس مضبوط ہونے کی بجائے وہ کیس کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ نے نہ صرف یونیورسٹی کو اس بات کا احساس دلانا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہے، جس نے اس کا انٹرویو کرنا ہے، جس نے اس کو الاؤ کرنا ہے کہ آپ وہ خاص ملک میں جا کر اپنی تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں، کہ آپ وہاں پہ باقاعدہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی اس میں یہ ہے کہ پاکستان سے وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے پڑھنا نہیں ہوتا، جو جا کے وہاں پہ پہنچتے ساتھ ہی بجائے کہ یونیورسٹی میں جائیں وہ جا کے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں ہمارے جو ہمسایہ قریبی ممالک ہیں جہاں پہ تقریباً پاکستان کی طرح کے حالات ہیں، وہاں کے طالب علم بھی پاکستان کی طرح سے ہی ہیں، مگر وہ اسٹوڈنٹس وہاں جا کے سب سے پہلے اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے وہاں پہ جس طرح سے گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوتا ہے وہاں پہ کام بھی کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اس سوسائٹی کا ایک باقاعدہ ایک افیکٹو حصہ بن جاتے ہیں، اور نہ صرف وہ سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی فیوچر کو بڑا سنوار دیتے ہیں۔ آج کل جس طرح سے سچویشن ہے پاکستان کے
اکنامک اور پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت سارے ممالک پاکستانی اسٹوڈنٹس کو پسند نہیں کر رہے، مگر اس کے باوجود پھر بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں سے پاکستان کے لیے ویزا کی پالیسیز بڑی آسان ہیں، جس کی میں مثال دوں گا یو کے میں پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ویزا پالیسیز بہت سافٹ ہیں، مگر وہاں پہ تھوڑا سا ایک ایشو آ جاتا ہے کہ وہاں کی جو فی ہے وہ تھوڑی سی ہائر سائڈ پہ ہے۔ اسی طرح سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے جو بڑی فیوریبل ویزا پالیسیز ہیں وہ آئرلینڈ ہے، مالٹا ہے، نیدرلینڈز ہے۔ ان ممالک میں اگر اسٹوڈنٹس اپلائی کریں تو کیا ہوگا کہ ایک تو ان کی اپوائنٹمنٹ ان کو ایزی مل جائے گی، دوسرا یہ ہوگا کہ وہ وہاں پہ ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور ساتھ میں وہ وہاں پہ ٹریول کر جائیں گے، اور جب اسٹوڈنٹس یہ ٹریول کر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے تو یہ پھر اپنی تعلیم کو بھی مکمل کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے معاشی مسائل کے حل کرنے کے لیے وہاں پہ جاب کر کے یا بزنس کر کے اپنی فیملی اور اپنے ملک کے لیے کارآمد شہری بن سکتے ہیں، جو کہ وہ اپرچونیٹیز جو ان کو وہاں پہ پاکستان میں نہیں اویلیبل ہوتی وہاں جا کے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں بحیثیت ایک طالب علم کے کہ جو ہم کنسلٹنسی کی فیلڈ کا میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں، وہاں پہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں ان کو پورا کریں، اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو کسی سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے توسط سے آتا ہے تو ہم اس کی اسیسمنٹ فری آف کاسٹ کر کے دیں گے اور اس کو ہم فری آف کاسٹ مشورہ دیں گے کہ آپ کس ملک میں جا سکتے ہیں۔ وہ ہمارے سے مشورہ بھی لے سکتا ہے، ہمارے سے اپنے ڈاکومنٹس کی ایویلویشن بھی کروا سکتا ہے، جو ہم فری آف کاسٹ کر کے دیں گے کہ آپ اس ملک میں جانے کے اہل ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ اس کے اوپر پھر پرسو کریں گے تو اس کے اوپر ان کی کامیابی کے جو پرسنٹیج ہے وہ کافی ہائر ہوگا۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے اس پروگرام کے بعد کیونکہ آپ کی آڈینس بہت زیادہ ہے، پورے پاکستان کے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کی بات کو ویٹ دیتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور اپنا فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے ان مشوروں سے اور ان تجاویز پہ عمل کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ جی پروفیسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دوسرے ممالک میں جانے والے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کو کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے بچوں کو باہر بھیجنے سے پہلے؟ پیرنٹس کو سب سے پہلے ان لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جن کو کسی ریلیونٹ ملک نے ان کو نامینیشن کیا ہوا ہے، ان کو نامینیٹ کیا ہوا ہے۔ کہ فرض کریں کہ اگر آپ یو کے میں جانا چاہتے ہیں تو یو کے کی یونیورسٹیز نے ان کو نامینیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ مسٹر اے، مسٹر بی، مسٹر سی یہ پاکستان کے اندر ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ہمارے بارے میں پراپر گائیڈنس کریں گے اور پراپر انفارمیشن فراہم کریں گے۔ نمبر ایک تو یہ ہے۔ نمبر ٹو، جس طرح سے ہر ایک معاشرے میں اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہماری سوسائٹی کے اندر بھی، ہماری کمیونٹی، کنسلٹنٹس کی کمیونٹی کے اندر بھی اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیشہ رجسٹرڈ کمپنی اور رجسٹرڈ کنسلٹنٹس کے پاس جانا چاہیے، جس سے کیا ہوگا کہ جن لوگوں کا اچھا ٹریک ریکارڈ ہو، جن کے بارے میں جو لوگ پہلے سے ٹریول کر چکے ہیں ان کی رائے اچھی ہو، جن لوگوں کے پاس سکسیس ہو، صرف ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ آپ لوگ مختلف سوشل میڈیا کی ایپس ہیں، جیسے کہ میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا، اسٹوڈنٹس وہاں پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ فلاں ایپ کے اوپر تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ فلاں ملک جو ہے نا ویزے بانٹ رہا ہے۔ کوئی ملک ویزا نہیں بانٹتا، کوئی کسی کو ویسے نہیں لے کے جاتا، وہ اپنی ضرورت اور نیڈ کے مطابق جو لوگ ان کی سوسائٹی میں کارآمد حصہ بن سکتے ہیں صرف انہی کو لے کر جاتے ہیں۔ تو میں آپ کی توسط سے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے وہ کنسلٹنٹس کا انتخاب کریں جن کے پاس نامینیشن ہو کسی ریلیونٹ کنٹری کے بارے میں، ان کی یونیورسٹی کی ان کے پاس نامینیشن ہو۔ نمبر 3، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ اور پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ موجود ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ اسٹوڈنٹس اس کے اوپر پھر ان لائنز پہ چلتے ہوئے اچھی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ پروفیسر صاحب، یہ بتائیے کہ جو اسٹوڈنٹس اپنے طور پر اپلائی کرتے ہیں مختلف ممالک کی یونیورسٹیز میں اور اپنے کیس ریجیکٹ کروا بیٹھتے ہیں، ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو ایڈمیشن کروانا ہے یا امیگریشن کرنا ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہ تمام پیرامیٹرز وہ ریلیونٹ ملک کی اپنی گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر تمام ڈیٹیلز مینشن کی گئی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم جمپ کرتے ہیں نتیجے کی طرف کہ ہمارا کام ہو جائے، جبکہ جمپ کرنے سے کبھی نتیجہ نہیں ملتا۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ کبھی شارٹ کٹ دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا، شارٹ کٹ ہمیشہ لانگ کٹ ہوتا ہے۔
تو میں طالب علم کو جتنے بھی لوگ ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کبھی شارٹ کٹ کی طرف نہیں جائیں, ان تمام انسٹرکشن کو خود پڑھیں, ڈیٹیل سے پڑھیں, ان کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے. آج کل تو آئی ٹی کا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ آپ اس کو ٹیکسٹ کو اٹھائیں, اس کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کر لیں, اس کو تفصیل سے پڑھیں, اپنے نوٹس بنائیں اور اس کے بعد کیس کو اپلائی کریں. تو پھر ان کا کیا ہوگا کہ ان کی کامیابی کا ریشو بھی بڑھتا جائے گا اور ان کو ناکامیاں نہیں دیکھنا پڑیں گی اور ان کے پیسے کا اور وقت کا ضیاع نہیں ہوگا. پیسے کے ضیاع کے ساتھ ساتھ وقت کا ضیاع بہت زیادہ جو ہے کہ اہمیت کا حامل ہے. اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ہے کہ جو اپلائی کرتا ہے اسٹوڈنٹ اور اس میں کچھ گیپ آ جاتا ہے تو اس کا ایجوکیشنل اس میں اس پیریڈ میں بھی گیپ آ گیا نا. گیپ آ جاتا ہے. اور فورن یونیورسٹیز جیسے جیسے آپ کا گیپ زیادہ ہوتا جائے گا وہ آپ کو پرائرٹی اسٹوڈنٹ کنسیڈر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ایک پراپر اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا تعلیم کے اوپر یہاں پہ آ کے ہماری اکانومی کے اوپر ایک بوجھ بننا چاہتے ہیں. درست بات ہے. تو وہ پھر ان لوگوں کو نہیں لیتے. یعنی اس کے آپ کے عزائم پہ مشکوک ہو جاتے ہیں کہ یہ جناب آپ یہ پراپر آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, یو مائٹ بی ٹیکن سم تھنگ ایلس نا. سمتھنگ ایلس. نائس. تو آپ کے خیال میں جو اپلائی کرنے سے پہلے کیا اسٹوڈنٹس کو یہ رسک لینا چاہیے یا کنسلٹنٹ کسی ماہر کنسلٹنٹ کا انتخاب کرنا چاہیے؟ جیسے نظر صاحب دیکھیں اس وقت ایکسپرٹس کی دنیا ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, آپ کسی لائر کے پاس جاتے ہیں تو آپ سیزنڈ لائر کے پاس جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ کسی ان نون طریقے سے اور ان نون لوگوں سے اپنے مستقبل کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دیں, اسٹوڈنٹس کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں, خود اپلائی نہ کریں, خود یہ ایکسرسائز نہ کریں, ایکسرسائز کرنے سے پہلے کم از کم مشورہ ضرور لیں. کیونکہ ریجیکٹ کیے ہوئے جو آپ کے کیسز ہیں وہ آپ کے لیے وہ اگلے 10 سال کے لیے آپ کے پھر پریشانی کا باعث بنیں گے. اور آپ کا جو خواب ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ باہر جا کے اپنی زندگی گزاریں گے اپنے اور اپنے فیملی کے ساتھ, وہ پہلے سٹیپ پہ ہی وہ پورے کا پورا شیٹر ہو سکتا ہے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پاکستان میں بالخصوص لاہور میں بے شمار ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں جو ایفیلیٹ ہیں دوسرے ممالک کی یونیورسٹیز کے ساتھ, ان کی ڈگری کرا رہی ہیں. کیا اس طرح یہاں سے پڑھ کے وہاں کی ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے؟ ایسا کچھ یونیورسٹیز ایسا کر رہی ہیں, مگر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں جاب کے لیے تو پھر اگر آپ نے تعلیم وہاں سے حاصل کی ہو تو اس کی ورتھ اور جو اگر آپ نے تعلیم یہاں سے حاصل کی اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس اس طرح سے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, اسی طرح سے آن لائن بھی حاصل کر سکتے ہیں, مگر جس اسٹوڈنٹ نے آن کیمپس تعلیم حاصل کی ہوتی ہے کسی کنٹری کے اندر سے تو اس کا معیار اور اس کا کیا جو ورتھ ہے وہ آن لائن اور اس طرح سے کسی اور ڈگری پروگرام کی وہ ویسے نہیں ہوتی. یعنی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. نائس نائس. کیونکہ دیکھیں وہاں کا کلچر اور ہے, وہاں کا استاد اور ہے, وہاں کا ماحول اور ہے, اور آپ ایک لرننگ انوائرمنٹ کے اندر ہے. پاکستان کے اندر بدقسمتی سے وہ ویسی لرننگ انوائرمنٹ نہیں ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ شروع سے ہی صرف رٹا لگا کے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. جیسے ہی وہ کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی یا کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو ان کی تعلیم دروازے سے باہر تک ہی رہ جاتی ہے, اندر تک نہیں جاتی, کیونکہ انہوں نے تعلیم صرف یاد کی ہوتی ہے, ان کو آتی نہیں. جی پروفیسر یہ فرمائیے گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد فارن ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد دوسرے ممالک سے واپس لوٹتے ہیں, کیا ان کی ڈگری جو ہے وہ پوری دنیا میں ویلڈ ہے یا اس کا اسکوپ صرف اسی ملک میں ہوتا ہے, یا اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ دیکھیں میجورٹی آف دا یورپین امریکن اینڈ آسٹریلین کینیڈین یونیورسٹیز وہ انٹرنیشنلی رینک یونیورسٹی ہیں. جیسے پاکستان کی بات کریں, پاکستان کی ٹاپ 500 میں صرف ایک یونیورسٹی آتی ہے, شاید وہ بھی کبھی آتی کبھی نہیں آتی. جبکہ چھوٹا سا ملک اگر آپ بیلجیم دیکھ لیں, نیدرلینڈ دیکھ لیں, ٹاپ 50 کے اندر وہاں پہ 1-2 یونیورسٹیز مل جائیں گی. آپ پولینڈ میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی آپ کو ٹاپ 100 میں یونیورسٹیز مل جائیں گی. تو ان یونیورسٹیز کا معیار اور ان کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ صرف اس ملک کے لیے نہیں ہے, وہ پوری دنیا کے اندر وہ وائڈلی ایکسیپٹیبل اور ایکریڈیٹڈ یونیورسٹیز ہیں. نائس. جبکہ پاکستان میں ایسی یونیورسٹیز بدقسمتی سے نہیں ہیں. تو آپ کن کن ممالک کی یونیورسٹیز میں زیادہ پریکٹس کر چکے ہیں؟ جیسے دیکھیں کہ پاکستان کے زیادہ اسٹوڈنٹس پچھلے چند سالوں سے 2-3 سال سے یو کے میں جا رہے ہیں آفٹر کووڈ, مگر آہستہ آہستہ یو کے نے اپنے اسٹینڈرڈ کو تھوڑا سا ہارڈ کر دیا, جس کی وجہ سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں جانا تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اسی طرح سے ہم نے
اسٹوڈنٹس کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کی بجائے آئرلینڈ میں چلے جائیں. مالٹا ایک بڑی اچھی ڈیسٹینیشن ہے, نیدرلینڈس ہے, پولینڈ ہے, اسپین ہے, جہاں پہ جانے کے بعد وہ انگلش لینگویج میں تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہاں کی کمیونٹی کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. اسکالرشپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. موسٹ آف دا کیسز ہم اسٹوڈنٹس کا اسکالرشپ اپلائی نہیں کرتے, مگر یہ ہے کہ آپ کے توسط سے جو اسٹوڈنٹس ہم کہیں گے ان کو ہم ان کا اسکالرشپ بھی اپلائی کریں گے, اور ان ممالک میں جہاں پہ اسکالرشپ نہیں بھی ہوتا کوشش کریں گے کہ ہم اپنے توسط سے اور اپنی جو ہماری پی آر ہے اس کے تھرو ہم اسٹوڈنٹس کو 50 to 70% اسکالرشپ لے کر بھی دیتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے ایف ایم امیگریشن اینڈ لا فرم کے چیئرمین جناب منصور احمد خان کی گفتگو سنی. انہوں نے آپ کو گزشتہ جو انفارمیشنز ڈیلیور کی تھیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کو یہ آج کے اس پروگرام میں بتایا کہ پیرنٹس کو کس طرح کیئر کرنی چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو اپلائی کرنے سے پہلے کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. یقیناً آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اگلے پروگرام میں آپ کو نئے سیگمنٹ کے ساتھ ملاقات کریں گے اور آپ کو ایک نئی انفارمیشن پرووائڈ کریں گے. اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.